ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتی ہوں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی۔ میرا بیان نیک اعمال کی برکتیں، اس کا پارٹ 2 الحمدللہ یہ بیان پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی۔ پروردگار مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ پیارے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی پارٹ 1 میں جو میں نے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی، ان ساری آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت ایمان حاصل کرنے کے بعد نیک اعمال کرنے والوں کی عظمت و شان بیان فرمائی کہ ان خوش بخت لوگوں کی مغفرت اور اجر عظیم اور عزت کی روزی اللہ کریم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے، اور ان کے نیک عمل کا بھرپور صلہ ان کو بارگاہ خداوندی سے عطا کیا جائے گا۔ انہیں ایمان کی پختگی اور ہدایت بھی نصیب ہوگی، اور ان کے لیے دنیا و آخرت میں خوشی اور انجام کی اچھی نوید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے نیک اعمال کے بدلے میں انہیں بھرپور انعام دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جس کے اچھے کام ہوں، بلکہ نیک عمل کرنے والوں کو تو اللہ پاک ان کے عمل سے بہتر جزا عطا کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی کرے اس کے لیے اس سے بہتر ہے۔ ہمارا اللہ کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر اپنی نوازشات اور عنایات فرماتا ہے، اور چھوٹے 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 نیک عمل کے بدلے میں بھی بے پناہ رحمتوں سے نوازتا ہے۔ پیاری بہنوں، جو آیات بینات میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر فرمایا، یعنی ایمان کے بعد عمل کیے بغیر بندہ منزل مقصود پر پہنچ ہی نہیں سکتا۔ گویا کہ دین کی بنیاد ایمان پر ہے اور اعمال صالح اس کی عمارت، تو بغیر مضبوط بنیادوں کی عمارت کا استحکام ممکن ہی نہیں۔ ایمان نور ہے، عمل رستہ ہے۔ نور کی روشنی حاصل کرنے کے بعد راستے پر چلنا ہوگا، ورنہ منزل ہی نہیں ملے گی۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں ایمان بیج ہے اور نیک عمل پانی ہے۔ ایمان کو اعمال صالح سے سیراب کیا جائے تو پھر دین کی کھیتی آباد ہو سکتی ہے، سبحان اللہ، تب ہی اس سے پھل پھول حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ عمل صالح سے توکل و یقین، زہد و تقوی، صدق و صفا، محبت و حیا، ہدایت و قناعت، ذوق و شوق، رغبت و خوف، نورانیت قلب، علم و حلم، عزت و شرف، معرفت خداوندی کا حصول ہوتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا جی، اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزہ حج زکوٰۃ اعمال صالح کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ کلمہ پڑھ لیا اور یہ کلمہ ہمیں بخشوا دے گا اور ہمیں جنت کی ٹکٹ مل گئی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمل کرو، عمل اسی سے نجات ہوگی، اسی سے بیڑا پار ہوگا، صرف نیک عملی سے جنت میں جانا یہ ممکن نہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ عمل صالح کے بغیر منزل مقصود تک پہنچنا ناممکن ہے، اور صرف عمل پر ہی بھروسہ کر کے بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ نیک عمل بھی کرے اور اپنے خالق و مالک عز و جل کے فضل اور حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا امیدوار بھی رہے، کیونکہ بغیر کرم خداوندی کے عمل بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ کیونکہ میاں صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ جے ویکھا میں عملہ والے اور ربا کچھ نہیں ہو میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت والے پھر بلے بلے بلے، عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شان والے، فضل کرے تا بخشے جاون ربا میں جے وی منہ کالے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، اس کی قدر و منزلت کا علم میزان عمل پر پہنچ کر ہوگا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اس دن اعمال کا وزن ہونا برحق ہے، پس جن کے بھاری ہوئے ترازو تو وہی لوگ کامیاب ہوئے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جن کے ہلکے ہوئے ترازو
تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا اور ہماری آیتوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں تھے۔ روز محشر جب میزان عدل قائم ہوگا اور اعمال کا وزن کیا جائے گا تو وہی لوگ کامیاب و کامران ہوں گے جن کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور جن کی برائیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا معاذ اللہ، تو وہی لوگ خسارے اور نقصان والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرہ برابر بھلائی کرے گا اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ برابر برائی کرے گا اسے دیکھے گا۔ نیکی ایک بیج ہے، برائی بھی ایک بیج ہے۔ جو نیکی کرے گا اس کا اچھا پھل پائے گا، جو برائی کرے گا تو اس کو برا انجام دیکھنا پڑے گا۔ اسی لیے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جہنم جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ نیکی کرنے والا اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، برائی کا ارتکاب کرنے والا اپنا ہی نامہ اعمال کالا کرتا ہے۔ کس طرح ان حسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنا ہی بھلا کرو گے اور اگر برا کرو گے تو اپنا ہی برا کرو گے۔ اللہ رب العزت نے بار بار انسان کو خبردار کیا کہ اے اللہ کے نیک بندے نیک عمل کر، وہ دن قریب ہے جب تجھے اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے کیے ہوئے عملوں کا جواب دینا ہوگا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے خوف کرو جس دن کوئی باپ اپنے بچوں کے کام نہ آئے گا، نہ بچہ اپنے باپ کو نفع دے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ آج انسان دنیا کے کاروبار میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول چکا ہے اور نیک اعمال کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں۔ بروز محشر ایک شخص کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کی کمی ہوگی۔ اگر اس کے پاس مزید ایک نیکی ہو تو وہ جنت میں جانے کا حقدار ہوگا۔ وہ شخص اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرے گا اللہ مجھے اجازت عطا فرما تاکہ میں ایک نیکی کسی سے مانگ لاؤں تاکہ جنت پہنچ جاؤں، چنانچہ اسے اجازت دے دی جائے گی۔ سب سے پہلے وہ اپنے باپ کے پاس جائے گا، کہے گا اے میرے والد محترم، میں تیرا بیٹا ہوں، دنیا میں تو نے مجھ سے بڑی شفقت کی، میرے آرام کی خاطر ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ دنیا میں اگر کوئی میری طرف بری نگاہ سے دیکھتا تو اس کی آنکھ پھوڑ دینے کو تیار ہوتا تھا، اگر کوئی میری طرف برے ارادے سے انگلی کرتا تو اس کی انگلی کاٹنے کو تیار تھا۔ آج تیرا بیٹا بڑی مشکل میں مبتلا ہے، ابا جان میرے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی کی کمی ہے، اگر آپ مجھے ایک نیکی عطا کر دیں، اپنے نامہ اعمال میں سے مجھے صرف ایک نیکی دے دیں تو ابو جان آپ کا بیٹا دوزخ سے آزاد ہو کر جنت میں جا سکتا ہے۔ بیٹے کا سوال سننے کے بعد باپ کہے گا میں تجھے نیکی نہیں دے سکتا اس لیے کہ میں تجھ سے بھی زیادہ محتاج ہوں۔ ہائے اللہ، وہ شخص باپ سے مایوس ہو کر اپنی ماں کو تلاش کرے گا، اس کے پاس پہنچے گا، کہے گا اے مادر مہربان، میں تیرا بیٹا ہوں، دنیا میں تو نے مجھ سے اتنی محبت و شفقت سے میری پرورش کی، اگر میں روتا تھا تو تیری آنکھوں کی نیند اڑ جاتی تھی، میرے آرام کی خاطر ساری ساری رات تو جاگا کرتی تھی، تو میرے سکھ کو اپنے سکھ اور میرے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتی تھی۔ آج تیرا پیارا لاڈلا بیٹا مشکل میں مبتلا ہے، اگر تو مجھے نیکیوں میں سے ایک نیکی دے دے تو اماں میں جہنم سے آزاد ہو کر جنت پہنچ سکتا ہوں۔ تو دنیا میں صدقے واری جانے والی ماں اپنے بیٹے سے پتہ کیا کہے گی؟ میں تجھے ایک نیکی نہیں دے سکتی اس لیے کہ میں تجھ سے زیادہ محتاج ہوں۔ قرآن کریم فرقان حمید روز محشر، میدان محشر کے اس نفسی کے عالم کو اس طرح بیان کیا، کیا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن آدمی بھاگے گا اس بھائی سے اور باپ اور ماں اور بیوی اور بیٹوں سے، غرض یہ کہ وہ ایک نیکی کا متلاشی اپنے والدین سے مایوس ہو کر اپنے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں سب کے پاس جائے گا، ہر جگہ سے مایوسی، اور پھر میدان محشر میں پریشانی کے عالم میں گھوم رہا ہوگا تو اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو جائے گی جو اس کی طرح پریشان ہوگا۔ جب دونوں کی ملاقات ہوگی تو دونوں دوست ایک دوسرے کو اپنی پریشانی کا سبب پوچھیں گے۔ ایک نیکی کا متلاشی اپنا حال بیان کرے گا کہ میرے اعمال کا وزن کم ہو چکا ہے اور اگر میرے پاس ایک نیکی ہو تو اللہ کے غضب سے نجات پا سکتا ہوں۔ میں صرف ایک نیکی لینے کے لیے اپنے ماں باپ بہن بھائی عزیز رشتہ داروں کے پاس گیا مگر مجھے کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا۔ وہ شخص اس کی بات سن کر کہے گا کہ تو اس لیے پریشان ہے کہ تیرے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی کی کمی ہے، میں وہ بد نصیب ہوں کہ جس کے نامہ اعمال میں ایک ہی نیکی ہے۔ تو ایسا کر یار، میں نے تو جانا ہی جہنم ہے کیونکہ میرے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی ہے اور تو ایسا ہے کہ تجھے صرف ایک نیکی چاہیے اور تو جنت چلا جائے گا، تو ایسا کر میری ایک نیکی لے لے، جنت چلا جائے۔ چنانچہ وہ ایک نیکی لے کر بارگاہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، عرض کرے گا مولا کریم میں نیکی لے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہاں سے لایا؟ عرض کرے گا مولا میدان محشر میں میرے جیسے ایک پریشان حال تھا،
اس کے پاس ایک ہی نیکی تھی. وہ بیچارہ کہتا ہے ایک نیکی سے میرا کیا بنے گا, جائیے تو لے لے. یہ سن کر اللہ رب العالمین جل شانہ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا اور حکم ہوگا اس ایک نیکی والے کو بھی لے آ, جا اس کا ہاتھ پکڑ اور دونوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. عدل کرے تا تھر تھر کمبڑ ربا اچیا شان والے, فضل کرے تا بخشے جاون ربا میں جے بھی منہ کالے. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, جے ایک قطرہ بخشے مینوں ربا کم بن جاندا میرا. وڈیا مہرا والے سائیاں اور رب غریب نوازا, اپنے فضل کرم تھئی کھولی اور ربا رحمت دا دروازہ. آمین صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مالک وہ رب کائنات کل شین قدیر ہے. وہ چاہے تو ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے پکڑ لے, اگر چاہے تو ایک نیکی والے کی بخشش فرما دے. بہرحال نیکی کی قدر و منزلت کا پتہ حشر کے میدان میں چلے گا. بندہ نیک عمل بھی کر لے اور اس رب کی رحمت اور فضل کا بھی امیدوار رہے. ایک بندے کا حساب ہونے کے بعد دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ نہ تو جنت میں جا سکے گا اور نہ ہی دوزخ میں جا سکے گا. پھر ایک فرشتہ کاغذ کا ایک ٹکڑا لائے گا جس پر اف یعنی باپ کی نافرمانی لکھی ہوگی, اسے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا جس سے بدیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا. وہ جہنمی درخواست کرے گا کہ مجھے ایک دفعہ پھر بارگاہ خداوندی میں لے چلو. اللہ فرمائے گا اے اپنے باپ کے نافرمان, تو نے میرے دربار میں حاضر ہونے کی درخواست کس لیے کی ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا اللہ عز و جل میں اپنے باپ کا نافرمان تھا, مجھے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا, مگر میں نے دیکھا کہ میرا باپ بھی دوزخ کی طرف جا رہا ہے. میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے باپ کو نجات اور رہائی دے دے اور اس کے بدلے میں میرے عذاب کو دگنا کر دے. سبحان اللہ. شخص کی اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ تبسم فرمائے گا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. فرمائے گا میرے بندے تو نے دنیا میں باپ کی نافرمانی کی, آخرت میں اس کے ساتھ مہربانی کی, لہٰذا تو اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لے, دونوں جنت میں چلے جاؤ. وڈیا مہرا والے سائیاں اور رب کریم نوازا, اپنے فضل کرم تھئی کھولی اور رب رحمت دا دروازہ. میدان محشر میں ایک شخص نامہ اعمال کا وزن کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو دوزخ میں پھینک دو. چنانچہ فرشتے اسے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ اللہ کا حکم سن کر فرشتوں کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چل پڑے گا حتیٰ کہ دوزخ کے کنارے تک پہنچ جائے گا. ایک دوسرے شخص کے نامہ اعمال کے وزن کرنے کے بعد فیصلہ ہوگا اسے بھی جہنم میں ڈالنے کے لیے لے جاؤ. چنانچہ اسے بھی جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. یہ شخص رک رک کر آہستہ آہستہ چلے گا, بار بار پیچھے مڑ کر دیکھے گا حتیٰ کہ یہ بھی دوزخ کے کنارے تک پہنچ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اے فرشتوں ان دونوں کو واپس میرے دربار میں لاؤ. چنانچہ ان گنہگاروں کو رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ اس بندے سے فرمائے گا جو دوزخ کی جانب تیز 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 قدم اٹھا رہا تھا, اے میرے بندے تو دوزخ کی جانب دوڑ دوڑ کر کیوں جا رہا تھا؟ تو عرض کرے گا اللہ میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی, ساری زندگی تیری نافرمانی کرتا رہا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج مجھے دوزخ میں ڈالنے کا حکم ہوا. میں نے سوچا میرا مولا میرا رب میرے اس اللہ پاک نے مجھے دوزخ جانے کا حکم دیا ہے, ساری زندگی تو نافرمانی کی, کم از کم آج تو فرما برداری کر لوں, آج تو رب کا حکم مانوں. چنانچہ میں دوڑ دوڑ کر جہنم کی طرف جانے لگا. پھر جہنم کی طرف رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے والے سے اللہ پوچھے گا تو بتا بھائی تیرا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا, حکم ہو گیا, تو آہستہ آہستہ کیوں چل رہا تھا؟ عرض کرے گا مولا کریم تیری بارگاہ سے جو فیصلہ ہوا بالکل برحق ہے, میں اسی قابل تھا جو دوزخ میں مجھے ڈالنے کا حکم ہوا, مگر میں رک رک کے اس لیے چلتا تھا کہ تیرا ارشاد گرامی بھی تو میں نے پڑھ رکھا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے ہرگز نا امید نہ ہونا. اللہ میں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا تھا شاید تجھے میری بے بسی پر رحم آ جائے. دونوں دوستوں کی بات سن کر میرے رب کی رحمت کا دریا جوش میں آئے گا اور اللہ فرمائے گا جاؤ ان دونوں کو جہنم سے آزاد کرو اور جنت میں بھیج دو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نیکی نہیں پلے بے شک ہاں مجرم
نیکی نہیں پلے بے شک ہم مجرم امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے اور تینو واسطہ زلف محبوب دائے میری کھوٹی قسمت نو کھری کر دے۔ سرکار اعلی حضرت احمد رضا خان اس مقام پر کیا فرماتے ہیں کہ کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آؤ مل کر نیک عمل کرنے کا عہد کریں، سابقہ گناہوں پر رب کائنات کی بارگاہ سے ہم معافی مانگیں، اس کے فضل اور رحم اور کرم کی اس کی بارگاہ میں اپیل کریں۔ آؤ مل کر دعا کریں، اے اللہ کریم ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تجھے حساب دے سکیں، ہمارے نامہ اعمال میں کوئی ایسی نیکی نہیں جو تیرے غضب سے بچا سکے، مولا کریم تو ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ کریم اگر ہمارے گناہ سر محشر کھلیں گے تو دنیا کہے گی تیرے محبوب کے امتی کتنے گناہگار سے حقار ہیں۔ اے اللہ عز و جل اپنے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا صدقہ ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے، آمین بجاہ النبی الامین۔ وڈیاں میرا والے آسائیاں اور رب غریب نوازا، اپنے فضل کرم تھائیں کھولنی رب رحمت دا دروازہ، وما علینا الا البلاغ المبین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔